جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہی تو نبی کی آل سے محبت کرنے والا ہوگا. اس دور کی بات کر رہا ہوں میرے ساتھیوں, اور وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہے, سن لو ایک مرتبہ پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, نور کا تو ہے عینی نور تیرا, تو ہے عینی نور تیرا, سب گھرانہ نور کا, سب گھرانہ نور کا. سبحان بولیے سب گھرانہ. دیکھو کلام اللہ کے یہاں کتنا مقبول ہوتا ہے نا, اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اسی کلام کا مقطع پڑھتے ہوئے آپ کے حسن پور میں آ چکے تھے قاری رضی اللہ صاحب, مجھے یاد ہے. آئے تھے بھی حافظ جمیل صاحب بیٹھے, آئے تھے کہ نہیں, بڑے بڑے ہمارے حافظ شریف صاحب وغیرہ بیٹھے ہوئے دہانے آئے تھے جو سنسکرت میں تقریر کرتے تھے. حاجی مشاہد صاحب آئے تھے کہ نہیں, شاید یہیں پہ پروگرام ہوا تھا, ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں. دیکھو اس کو کہتے ہیں, اللہ کرے ہمیں بھی ایسی موت آئے. آمین. زندگی کی بہت سارے لوگ علماء سے بہت چڑھتے ہیں, ان کے سامنے علماء کا نام لے تو تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں پھر نماز جنازہ کسی اور سے پڑھوا لینا, اتنی تکلیف ہوتی ہے علماء سے. تو یار مانا خامیاں ہو سکتی ہیں مگر اتنی نفرت ہے بعض کو عالموں سے, ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے, مدرسوں سے, مطلب نام سن کے ہی. ارے کچھ اگر کچھ لوگوں میں کچھ ویکنس ہوتی ہے, کچھ خامیاں ہوتی ہیں, تو خدا کے بندو ذرا یہ تو دیکھو کہ تم ایک مہینے میں ختم قرآن نہیں کر پاتے ہوگے, رمضان کے علاوہ قرآن نہیں پڑھ پاتے ہوگے, لیکن یہ مدرسے کا مولوی, مدرسے کا طالب علم رات کو مغرب کے بعد قرآن شریف پڑھتا ہے, عشاء کے بعد 11-12 بجے تک قرآن شریف پڑھتا ہے. تم اپنے بستروں میں سو رہے ہوتے ہو, فجر کی آذان سے پہلے اٹھ جاتا ہے مدرسے کا مولوی, قرآن شریف پڑھتا ہے. کبھی اس کی خوبیاں بھی دیکھو یار. ان مدرسوں, یہ مدرسوں میں جو بچے ہوتے ہیں نا, دنیا کتنے حقیر سمجھے, کچھ فرق نہیں پڑتا, مگر ان کا رتبہ تو تم قیامت کے دن دیکھنا, جب میرا رب فرمائے گا او حافظ قرآن تو کھڑا ہو جا پل صراط پہ, یعنی پل صراط سے جب وہ پار کر چکا ہوگا, جنت میں قدم رکھے گا, رب فرمائے گا تو اب قرآن پڑھنا شروع کر دے, اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا, آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھتا جانا. ایسے ہی پڑھتا جا, آگے بڑھتا جا, والناس تک جو بھی ایریا آتا جائے گا سب تیرے نام کر دیا جائے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میرے ساتھی ہیں, اس لیے اس بات کو سمجھو. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے ساتھیوں کہ ہاں قاری رضی اللہ صاحب آئے تھے کہ نہیں آئے تھے, کیا پتا کس کی کون سی ادا پسند آ جائے. وہ تقریریں کرتے تھے, بڑی اچھا لہجہ تھا, آواز بھی. آخری تقریر کر رہے تھے زندگی کی, اور تقریر میں کیا کہا انہوں نے, ریکارڈ ہے یوٹیوب پہ جا کے سنو جوانوں, گانے مت سنا کرو, مدینے والے آقا کے ترانے سنا کرو. یوٹیوب پر موجود ہے. انہوں نے یہ کہا, اور میں نے بہت جگہ بتایا, اس لیے زیادہ دور تک یہ سندیش پیغام جائے. انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ مجھے جتنی تقریریں کرنا تھی کر لی, آج کے بعد جس سے تقریریں سننا ہو وہ کیسٹوں میں سنیں. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے قصیدے نور کا یہ مقطع پڑھ رہا ہے, اس سے ان کی مقبولیت کا تو اندازہ ہوتا ہی ہے, اس قصیدے کی مقبولیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اور وہ مصرع کیا تھا, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا, وما علینا الا البلاغ کہا, اور وہیں پہ بالکل آسانی کے ساتھ ان کا دم نکل گیا. اللہ اکبر. اے مولا ایسی موت ہمیں بھی عطا فرما, ایسی پیاری موت عاشقوں کو ملتی ہے. میں عمرے پہ گیا, میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو دیکھا, اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں, وہ روضہ رسول کے آگے زمین پر تھا اور اس کا دم نکل رہا تھا, اور وہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایسی قسمت کی موت ہر کسی کو نہیں ملتی. اے میرے مالک, جب ہمارا بھی دم نکلے تو ہماری زبان پر کسی دنیا دار کا نام نہ آئے, تیرا نام آئے, اور مدینے کے تاجدار کا نام آ جائے. اے اللہ, کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. زور سے بولو آمین. آمین. ارے زندگی کا کیا پتا ہے یار, کیا پتا ہے بتاؤ. ہم 1,000 سال کی امیدیں باندھ لیں,
یہ نہیں پتا صبح کا سویرا دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے. پتا ہے؟ بولو پتا ہے ہم لوگوں کو. غوث پاک آج ہم تقریر کر رہے ہیں نا یہاں سے مائک سے بول رہے ہیں تو شاید نورانی مسجد تک آواز جا رہی ہوگی اگر سرائیاں لگی ہوئی ہیں تو. جہاں تک مائک کی آواز وہاں تک آواز جاتی ہے. لیکن ولیوں کی کرامت، اور یہ بات کوئی عام کتاب سے نہیں بتا رہا ہوں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو اتھارٹی مانے جاتے ہیں علم حدیث کی، صحیح بات. مہرولی شریف میں مزار شریف ہے، انہیں وہ بھی پڑھتے ہیں جو شریفوں کو نہیں مانتے ہیں. سب کو پڑھنا پڑتا ہے جب مجبوری ہوتی ہے، سب اپنے اپنے سلسلے جوڑتے ہیں وہاں تک، یعنی جو نہیں مانتے ولیوں کی نسبتوں کو وہ بھی مانتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو. کتاب کا نام اخبار الاخیار. آپ نے لکھا ہے کہ بڑے پیر روشن ضمیر کی جب تقریر ہوتی تو مجمع سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہوتا، اور جو آواز سامنے بیٹھنے والے کو آتی تھی وہ پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی آتی تھی، جبکہ نہ مائک لگا ہوا ہوتا تھا نہ ساؤنڈ لگا ہوا ہوتا تھا. ایسا خطاب ہوتا تھا میرے ساتھیوں. یہ خدا والے ہوتے ہیں، ان کی طاقت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. اپنے اوپر ان کو قیاس نہ کرو. میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو جھوٹی کرامتیں بھی بیان کرتے ہیں. ارے ان جھوٹوں کی وجہ سے تم سچوں کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ جھوٹے جھوٹے ہوتے ہیں چاہے کسی بھی طرف کے ہوں، انہیں مت دیکھو. مگر تم کرامت کا انکار نہیں کر سکتے. جہاں تک کرامتوں کے ثبوت کی بات ہے تو اس کے حوالے سے قرآن کی آیتیں موجود ہیں.